جس طرح سے ایک کام شروع کرنے والے کو پھر اس کام کو بچانے کی فکر ہوتی ہے، اسی طرح جب آقا کریم علیہ السلام نے اپنے رب سے دین حاصل کر کے اپنی امت کے سامنے پیش کیا تو پھر وہ ایمان والی امت جن کے متعلق آقا کریم علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ میرے وصال ظاہری کے بعد میری امت صراط مستقیم پر کس طرح رہے گی، میری امت راہ ہدایت پر کیسے رہے گی، تو اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بقا کا کامل اور جامع بے مثال نسخہ اپنی امت کو عطا فرمایا اور بھاری نسخہ عطا فرمایا، ایسا بھاری نسخہ کامل کہ ایک قرآن کی صورت میں، دوسری آل اطہار ذی شان کی صورت میں، چاہے کوئی لاکھ ترجمے بدل دے، قرآن کریم کی جمعیت میں فرق نہیں آئے گا، چاہے کوئی لاکھ آندھیاں چلا دے، اہل بیت اطہار کی استقامت میں فرق نہیں آئے گا۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ اگر ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میں آپ کے سامنے ایک نقطہ اب رکھنا چاہتا ہوں کہ میں ایک آپ کے سامنے نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عبادت کے لیے بہت ساری عبادتیں ہیں جو باعث رحمت ہیں، جو باعث راحت ہیں، جو باعث عزت ہیں، جو باعث عظمت ہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے ان عبادات کو ہدایت کا ذریعہ قرار نہیں دیا۔ جیسا کہ نماز ایک عبادت ہے، نماز ایک عبادت ہے، لیکن اس کو بھی کامل رائے ہدایت قرار نہیں دیا گیا۔ حج ایک عبادت ہے لیکن اس کو بھی کامل رائے ہدایت قرار نہیں دیا گیا۔ جہاد ایک عبادت ہے لیکن اس کو بھی کامل رائے ہدایت قرار نہیں دیا گیا۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے لیکن اس کو بھی کامل رائے ہدایت نہیں دیا گیا۔ روزہ ایک عبادت ہے لیکن اس کو بھی کامل رائے ہدایت قرار نہیں دیا گیا۔ اور اگر تمام گھروں میں پڑھا ہوا قرآن کریم آپ پڑھ لو تو پھر بھی تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ سرکار علیہ السلام کی حیات ظاہرہ میں بہت سے نماز پڑھنے والے سے تھے کہ جنہیں قرآن کریم نے منافق کہا، بہت سے جہاد کرنے والے سے تھے کہ جنہیں قرآن کریم نے منافق کہا، بہت سے روزے رکھنے والے سے تھے جنہیں قرآن کریم نے منافق کہا، اور بہت سارے قرآن پڑھنے والے تھے جنہیں قرآن کریم نے منافق کہا، بہت سارے ایسے تھے حج کرنے والے جنہیں قرآن کریم نے منافق کہا۔ اور قرآن پڑھ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیات نہیں، دو آیتیں نہیں، تین آیتیں نہیں، بلکہ پوری ایک سورت منافقین نازل فرما کے یہ جواب ان لوگوں کی گمراہی اور منافق کے پول کھول دیے، تو معلوم ہوا کہ بہت سارے لوگ بظاہر نماز پڑھتے ہیں لیکن گمراہ ہیں، بہت سارے لوگ بظاہری حج کرتے ہیں لیکن گمراہ ہیں، بہت سارے لوگ بظاہری روزہ رکھتے ہیں لیکن گمراہ ہیں، بہت سارے لوگ بظاہری جہاد کرتے ہیں لیکن گمراہ ہیں، بہت سارے لوگ بظاہری قرآن پڑھتے ہیں لیکن گمراہ ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ظاہری حدیث کتب پڑھتے ہیں لیکن بظاہر وہ گمراہ ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، قول کی حقانیت پر آپ نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کو تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یقیناً نماز تو عبادت ہے لیکن کامل ہدایت کی ضمانت نہیں، روزہ عبادت تو ہے لیکن کامل ہدایت کی ضمانت نہیں، حج تو عبادت ہے لیکن کامل ہدایت کی ضمانت نہیں، زکوٰۃ عبادت تو ہے لیکن کامل ہدایت کی ضمانت نہیں، جہاد عبادت تو ہے لیکن کامل ہدایت کی ضمانت نہیں۔ لیکن میری اور آپ کی پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن اور اہل بیت کو تھام لو گے ہدایت کی ضمانت دیتا ہوں،
ہاں یہ بھی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے کہ وہ ہدایت پر ہوگا کہ جس کا تعلق قرآن سے بھی ہو اور اہل بیت اطہار سے بھی ہو۔